حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین ہی گوا دو۔ احساس میں ہوتی ہے تکلیف اکثر، اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ محبت میں وقت دینا لازمی ہے، چاہے اللہ سے کرو یا پھر اللہ کی مخلوق سے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا بہتر ہے۔ بہتر اور تجربے کار انسان سے مشورہ کرنا بھی بہتر ہے، کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ایک عمر وہ تھی کہ جادو پر بھی یقین تھا، ایک عمر یہ ہے کہ حقیقت پر بھی شک ہے۔ میری طلب سے میرے نصیب تک سارا معاملہ خدا کا ہے۔ تم وہیں رہو جو تم ہو، پھر جو ٹھہر گئے وہ تمہارے ہیں۔ بے شک سکون کے سبھی راستے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت آپ کے صبر سے کون کون سے نیک بدلے تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، یہ تعلق ایک نور ہے اور ہر ایک کے قریب اس کی طلب اور چاہت کے مطابق آتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب آپ کا ہے، دنیا کی بہترین امت آپ ہیں، تو دنیا میں بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ رب ہے، اس کے لیے برداشت کرتے جاؤ، اس کے پاس بدلے میں دینے کو بہت بہترین ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے خلوص کو اور اتنا کافی ہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو، مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ زندگی ڈھیر تقاضوں کا بھرم رکھتی ہے، میں گزاروں نہ گزاروں یہ گزر جائے گی۔ جانے والوں کی پرچھائی آنکھوں میں ٹھہر جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک خوشامد کرنے والا اور دوسرا منافق۔ ہر شخص کو اپنی ذہانت کا علم نہیں ہوتا، ذہانت اور عقل مندی الگ چیز ہوتی ہے اور ان چیزوں کا یقین الگ۔ زندگی زندہ رہنے کے موقع تو ہر ایک کو دیتی ہے، مگر جینے کا موقع وہ کسی کسی کو ہی دیتی ہے۔ اعمال اگر شکلوں پر ثبت ہوتے تو خوبصورت چہرے کتنے بھیانک لگتے۔ اپنے ہمدرد ساتھیوں کا شکر کچھ اس طرح ادا کیا کرو کہ میری زندگی کے درخت میں جڑوں کی طرح موجود ہونے کا شکریہ۔ حشر کے میدان کے پرندے عمل کے میدان میں گرا نہیں کرتے۔ ضرورت اور خواہش میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ضرورت پوری بھی ہو جائے تب بھی خواہش پیاسی ہی رہ جاتی ہے۔ جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے چنے جائیں وہ کبھی پورے نہیں ہوتے۔ جان لینا عذاب ہے اس وقت کہ جب جاننے میں دیر ہو جائے۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اسے وقت کے ساتھ نرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس وقت کی اتنی کمی ہو چکی ہے، ہم جو بول سکتے ہیں انہیں سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے ان کو کیسے سنیں گے۔ دنیا کا المیہ خود غرض ہونا نہیں، بے حس ہونا ہے۔ زیادہ تر اداسی کی وجہ
اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ روحوں سے روح کا تعلق اس شفاف آئینے کی طرح ہے جو کبھی دھندلاتا نہیں ہے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تہہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا علم سے خالی ہونا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے۔ محبت ایک بچے کی طرح ہوتی ہے، یہ لاڈ، توجہ اور نرمی سے خوش رہتی ہے اور خوش رکھتی ہے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ جب عبادات بے وقوفانہ لگیں تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ ذرا سا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لو تم بھی، ادھر تم بات کرتے ہو ادھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی اپنے علم سے خوف زدہ مت کرو۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔ بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی، اجر و ثواب کو مٹا دیتی ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بھی حیا کرے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے، اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے بھی غیر ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ دل کو اگر ہم نے پالنا اور طاقتور کرنا ہے تو پھر رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ علم بغیر تربیت کے کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا، وہ کبھی اللہ کے راستے کے کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ جو خیال سے بن جائے اسے دنیا کے کسی کونے میں بھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ جو چیز آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، چاہے وہ محبت ہو، دشمنی ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے ہمارے اندر جو مر جاتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہیں، جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں۔ کچھ اداسیاں اور مایوسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اور دکھ صرف اپنے ہوتے ہیں، بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہے جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں، غصے، بدگمانیوں کا وزن ڈھونا مشکل ہے، تو آپ نے ابھی امید، احسان، مان کا بوجھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جو اپنے اندر کو جانتا ہے وہ اپنی خوشی کسی ایک چیز تک محدود نہیں کرتے۔ ان کے پاس غم کو دور کرنے کی 100 تعویلیں ہوتی ہیں۔ دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا، دوسرا ہر وقت دوسروں پر طنز کرنے والا۔ مشکل اور تلخ حالات میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔
زندگی ایسی خوبصورت تتلی ہے جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہیں اور پھر پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہیں۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ ہر کسی سے متفق ہونے سے آپ کی عزت اور احترام بڑھتا ہے، لیکن ان سے اختلاف کر کے آپ کو لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز نئی اور جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اپنے آپ سے سوال کرو، حکمت اور دانائی ملے گی۔ دوسروں سے سوال کرو گے تو رسوائی ملے گی۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ خواب اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھنے والا ان کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہو جائے۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حساب یقیناً قریب ہے، یہ سب کی عقل کو ٹھکانے لگا دے گا۔ بس مظلوم صابر رہے اور خاموش رہے، ہر ایک منافق کا تماشا دیکھتے رہے۔ جس نے ظلم کیا اور منافقت کی ہے، عنقریب وہ لوگ برباد ہوں گے۔ لکھنے والے جو بھی لکھتے ہیں اس میں آدھے معنی ہوتے ہیں، باقی آدھے معنی پڑھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ نہ انسان اپنی مرضی سے اسے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہتھیاروں سے اسے گرا سکتے ہیں۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کی ہوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حسن قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت ترک تعلق، خوبصورت معافی۔ اسی لیے بغیر شکایت کے صبر کریں، بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دیں اور بغیر ملامت کے معاف کر دیں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ اے دوست، تیرے مقصد کا حاصل ہونا تیرے دل کے رونے پر موقوف ہے۔ گڑ گڑائے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے تو اپنی آنکھ کو اپنے جسم کی ضرورت کے لیے رلا۔ اچھے انسان اور اللہ کے نیک بندے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے زخم جلدی بڑھ جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس کام میں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ 1000 شکر کے دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ نصیب دلائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ کچھ بھی آباد اور برباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے اور نہ اختیار میں۔ کسی کام کے ہو جانے کا حکم اور پھر اس کام کا ہو جانا رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوتے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے،
ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردے ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ محبت کا سب سے بڑا مسئلہ خود محبت ہے۔ زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے، چاہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ جب ایک انسان خود کو بہت اونچے مقام پر رکھ لیتا ہے تو اسے باقی کے سب لوگ خود سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے لیے تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت افضل ہوتی ہے، کائنات کی ہر چیز صلہ رحمی کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے، ہر چیز مدد پر آمادہ ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنے ارادے پر ہے۔ تمہاری روح کا ارادہ محبت ہے، تمہاری روح کی طلب محبت ہے۔ ہدایت محبت کی سمجھ دیتی ہے اور محبت گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ جب وہ رب ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ ہم سب ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کرنے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کو بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے حقدار ہیں۔ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا آپ کو دربدر کر دیتا ہے۔ نہ آپ آگے کے رہتے ہیں اور نہ پیچھے کے۔ اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ اعلیٰ انسانیت کا اصول دو لفظ میں یہ ہے: سادہ زندگی اور اونچی سوچ۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، باتوں میں روح تب تک نہیں آتی جب تک انسان کے اندر کی روح میں طاقت نہ ہو۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ راستے کی خاک سے رزق مل جائے۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے، اسے عاجز مزاج بنا۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے۔ اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو، جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار خیالات اور یقینوں پر ہے۔ یہی انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ گوشت پوست تو دوسرے حیوانات میں بھی ہے۔ اگر تیری فکر پھول جیسی ہے تو گلزار ہے، اور اگر غلاظت یعنی گندگی کی طرح ہے تو باہر پھینک دیا جائے گا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ اپنے ہر آنسو کی شکایت اس سے کرو۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قبر کی سب نشانیاں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس گواہی پر یقین۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ جسمانی بیماریاں پرہیز سے جاتی ہیں اور روحانی بیماریاں پرہیزگاری سے۔
کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب رشتے بادلوں کی طرح اڑنے لگیں تو انہیں دیکھنے کی بجائے آسمان پر رب کی طرف دیکھیں، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے کہا کوئی میرے دل کی بات نہیں جانتا، تو پھر ایک دن میں نے سورۃ الانفال میں پڑھا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے، خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے کہ جو کچھ کتاب میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے، وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے، وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ جب انسان بدلے کے جذبے کو قابو کر لیتا ہے تو وہاں اسے ربوبیت کی پہچان شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان واقعی متوکل ہے یعنی بھروسہ رکھنے والا ہے، اسے تو اپنے اس یقین ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ روحانیت میں مرد کامل وہ ہے جو ہر وقت علم کی تلاش میں رہتا ہے۔ نیکی پر لگے رہیں، کیونکہ اللہ کا قرب اور دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ نیک اور پرہیزگار لوگوں میں 3 صفات بہت ظاہر اور نمایاں ہوتی ہیں: درگزر کرنا اور معاف کرنے کی صفت، اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال کر دوسروں کے کام آنے کی صفت، دسترخوان بڑھا دینے کی یعنی لوگوں کے لیے پھیلا دینے کی صفت۔ اللہ کے بندے پر یہ بھی ایک بڑی پابندی ہے کہ اگر وہ فاقے سے بھی ہو تو اپنے پاس آنے والوں پر اس کا اظہار نہ ہونے دے۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا ڈر اور دنیاوی لذتیں ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ کے سچے بندوں کی تربیت یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کا بھلا بھی ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اگر انسان جلتی آگ پر بھی بیٹھا ہو اور کوئی اس سے حال پوچھ لے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، بہت مزے میں ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے جلد نکال لیتا ہے۔ زندگی کے تاریک غار میں اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ مذہب میں ڈھل جانے کا مطلب سخت ہونا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے نرم کرتا ہے، نہ کہ سخت۔ میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، تو کیا میں منافق ہوں؟ نہیں، تم تو بار بار رجوع کرنے والے ہو۔ علم شریعت ہی علم نور ہے جو زندگی کی تاریک راہوں میں مشعل راہ ہے۔ ہدایت بہت غیرت مند مہمان ہوتی ہے، بار بار دستک نہیں دیتی۔ زندگی میں جب کبھی رب کی طرف پلٹنے کا موقع آئے تو اسے گوائیے گا نہیں۔ انسان اگر ثابت قدمی سے دین پر چلتا ہے تو اس کو اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، اور اگر دین اس کا راستہ نہیں تو پھر اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی شہوت کے بدلے میں جنت بیچ ڈالے۔
گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے ان کے برا ہونے کا احساس ختم کر دے۔ جہنم میں ہر عذاب ہوگا سوائے موت کے۔ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راحت ہوگی، لیکن جہنم مقام عذاب ہے، مقام راحت نہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اخلاص تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ سکے، نہ کوئی شیطان کہ اسے برباد کر سکے، اور نہ ہی کوئی خواہش کہ اسے پھیر سکے۔ جب دنیا کو مقصد حیات بنا لیا جائے، زندگی کی تمام کوششیں اس کو حاصل کرنے میں لگا دی جائیں، تو پھر اس کی ہر چیز دل کو بھاتی ہے، اور اس سب کے دوران آخرت دھندلا سی جاتی ہے۔ جب گناہ گار گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، قبر کے اندر اندھیرا، دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، جسم میں کمزوریاں، اور مخلوق کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ مسکرایا کریں، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں۔ سو دل سے مسکرائیں، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا تو بس ایک خیال ہے، خواب ہے، افسانہ ہے، سراب ہے۔ حقیقت تو آخرت ہے، جہاں کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہوگا اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہوگا۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ برباد اور ملعون ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اپنوں اور غیروں کے بیچ فرق کرنے کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ اگر صرف عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دوسرے فرائض کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی۔ حال، ماضی اور مستقبل صرف پہچان کے حوالے ہیں۔ زندگی ایک اکائی ہے، وحدت ہے، جامعیت ہے۔ اس کا فیصلہ آخری لمحے میں ہوتا ہے کہ زندگی کیا تھی، نوازش یا آزمائش، انعام یا سزا، کامیاب یا ناکام، بامراد یا نامراد، معصیت یا مغفرت۔ یہ سوچ کر ہرگز پریشان نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ لوگ آپ جیسے بے وقوف کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے اور اپنا قیمتی وقت آپ کے لیے ضائع کریں گے۔ جو جانتا نہیں اس کو تو انجان کہا جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ ان پڑھ۔ جاہل تو اسے کہتے ہیں جو حق کو جان لینے کے باوجود اپنی انا اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے، جیسا کہ ابو جہل۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہے یا اس کا عذاب؟ جب تمہیں اپنی خطاؤں پر احساس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تم پر اللہ کی رحمت ہے۔ اگر احساس نہیں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ اور دیکھو، سب سے بڑا عذاب ابلیس پر آیا کہ اس کو آج تک اپنی غلطی کا احساس نہ ہو سکا۔ اس لیے اپنی خطاؤں پر احساس ندامت دراصل ہمارے انسان ہونے کی بھی ایک دلیل ہے۔ بری اور گھٹیا باتیں برے کاموں سے زیادہ برا عمل ہے۔ بدعملی یعنی برے کام جسموں کی دنیا میں رونما ہوتے ہیں اور جسموں کو زخمی کرتے ہیں۔ جسم پر لگے ہوئے زخم وقت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور منمل ہو جاتے ہیں، جبکہ بد کلامی روح کو زخمی کرتی ہے، اور روح کا زخم کبھی نہیں بڑھتا، کیونکہ روح پر وقت نہیں گزرتا۔ جو انسان بات کی مار سے نہیں مرا، وہ لات کی مار سے کیا مرے گا؟ یعنی حیادار کسی کی کہی ہوئی بات سے ہی مر جاتا ہے، لیکن بے حیاؤں پر لاتیں بھی اثر نہیں کرتی۔
اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو تکلیفوں سے محفوظ رکھ سکو۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، لہٰذا وہ ایمانداری سے مشورہ دے۔ عشق کا قبلہ خدا ہے اور باطل کا قبلہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے عبادت کو واجب قرار دیا ہے، مگر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے۔ اگر انسان کا سر نماز میں جھک گیا تو کیا حاصل؟ اصل بات تو دل کے پاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے دل کو جھکانے میں ہے۔ بری عادت والے لوگوں سے میل جول مت رکھ، خواہ تو کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، ان کی صحبت تجھے ناپاک کر دے گی۔ سورج کتنی بلندی پر ہے، مگر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسے اپنے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا، اور غفلتوں کو دور کر بیدار ہو جا۔ حکمت اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرتا ہے، حکمت اس کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ یہ درست اور غلط کی پہچان کی صلاحیت وہی عطا کرتا ہے۔ وہ حکمت دے گا تو ہم درست فیصلے کر سکیں گے، وہ اس حکمت کو چھین لے گا تو ہم کتنے ہی عقل مند اور پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، درست فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والے ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا، بلکہ وہ عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان کے اندر روحانیت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان کو ماضی کے پچھتاوے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بار بار توبہ کے پانی سے خود کو دھوتے رہتے ہیں۔ وہ گناہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، اور پھر گناہ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو مستقبل کا خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے رب کو اپنا مالک مانا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنی کامیابی اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو رب فیصلے کرتا ہے وہ اس پر سر جھکاتے ہیں۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے بعد کسی کا دل دکھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے بے فائدہ باتوں سے اور بہت پوچھنے سے، یعنی ایسی باتوں کا پوچھنا جن کی ضرورت نہ ہو، یا جن کا پوچھنا دوسرے کو برا لگے، اور مال کے تباہ کرنے سے۔ لوگوں میں ایسے رہو جس طرح شہد کی مکھی پرندوں میں ہوتی ہے، جسے ہر پرندہ حقیر سمجھتا ہے۔ اگر پرندوں کو معلوم ہو جائے کہ اس مکھی کے پیٹ میں کیسی برکت ہے تو وہ ایسا نہ سمجھیں گے۔ لوگوں کے ساتھ اپنی زبان اور اپنے جسموں کے ساتھ مل جل کر رہو، لیکن اپنے دل اور اعمال کے ذریعے ان سے جدا رہو۔ اپنے بھائی کا عذر قبول کرو، اور اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو تم خود ہی کوئی عذر تلاش کر لو۔ جو شخص برائی اور فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود اسی کا ایندھن بن جاتا ہے اور اسی میں جل کر مر جاتا ہے۔ اپنا حق لینے میں دیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ جو کوئی تمہاری بدکرداری اور تمہارے برے کاموں کی حمایت کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ دنیا کے گزرے ہوئے واقعات اس کے آنے والے حالات کا مکمل نقشہ ہے۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے، احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ خواہشوں اور شہوت کی پیروی دین کو بگاڑتی ہے، اور لالچ کی پیروی یقین کو برباد کر دیتی ہے۔ اے دنیا، تیرا عیش اور آرام تھوڑا
تیرے خطرے زیادہ اور تیرے عاشق ذلیل اور خوار ہیں۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتی ہیں، نیکی وہ ہے جو کسی کے زخم پر مرہم رکھتی ہیں، جو بھوکے کو کھانا کھلاتی ہیں، جو پریشان کو تسلی دیتی ہے، وہ زبان جو دنیا کے کاموں میں دن بھر بھاگتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یاد رکھو، انسان کو جس وجہ سے روزی سے محروم کیا جاتا ہے وہ صرف گناہ ہے جس کو وہ کرتا ہے۔ ہم جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہٹیں، ہماری زندگیاں پیچیدہ ہوتی جائیں گی، ہم خود کو مشکل میں ڈالتے جائیں گے۔ ہم جہاں اپنے دل کی مانیں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، ہم مشکل میں پڑیں گے۔ یہ تو لکھ کر رکھ لیں، ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم لوگ مر کر بھی اس دنیا کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ برداشت ایسی مضبوط چیز ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں، اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ہے۔ قرآن پاک کو کس زبان میں پڑھا جائے، اسے دل کی زبان میں پڑھا جائے، محبت سے پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے۔ جس کا یہ کلام ہے وہ مصنف موجود ہے، اپنے دل میں کہو کہ یا اللہ، بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سمجھا دے گا۔ وہ محبت کرنے والوں کو سمجھا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہم سے ملے، ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ ہی صحیح۔ محبت کرنے والے کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جس سے ہو رہی ہے اس کو خود بخود خبر ہے، کیونکہ یہ خود اسی کی دی ہوئی چیز ہے۔ محبت کون دیتا ہے؟ محبوب دیتا ہے۔ اسے کیوں تم بتا رہے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ اے بندے، نفس اگر پلید ہے تو تن پر پاکیزہ لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ دل میں شرک ہی شرک بھرا ہے تو خاک پر سجدہ ریزی کا کیا فائدہ؟ عقل کی انتہا شیطان تک لے جاتی ہے اور انکار تک لے جاتی ہے، اور دل کی انتہا جو ہے یہ حضوری تک لے جاتی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتی ہے۔ سب سے اچھی حکمت عملی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کی نقل کر لی جائے۔ اس سے روحانیت آ جائے گی، اور روحانیت آ جانے سے روحانی علم خود بخود عطا ہو جائے گا۔